الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو خلق کیا یعنی پیدا کیا تاکہ دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل بجا لاتا ہے، وہ بڑا طاقتور اور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ دیکھے کہ اعمال صالح کون بجا لاتا ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ بنا دی گئی ہے۔ موت ایک ایسی راہ ہے جس سے ہر ذی روح کو گزرنا ہے۔ ابتدا افرینش سے قضا و قدر کا سلسلہ جاری ہے اور ہر ذی روح کو موت کے ذائقے سے ہمکنار ہونا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موت کیا ہے، روح کیا ہے، مرتے وقت انسان پر کیا گزرتی ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں ان باتوں کے جوابات موجود ہیں جن کا آگے کچھ ذکر کرتی ہوں۔ اس وقت دنیا کی تقریباً تمام ترقی یافتہ ممالک کے بہت سے ڈاکٹر، سائنسدان اور دیگر ریسرچ کرنے والے موت پر تحقیقات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہزاروں قریب المرگ لوگوں کے تجربات اور بیانات جمع کیے اور ان کی چھان بین و تجزیہ کر رہے ہیں۔ موت کے بعد ہر شخص کو اپنے اعمال کے موافق اللہ کی جزا و سزا کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ قبر میں ملے یا روز آخرت میں۔ ارشاد ربانی ہے، سو ان میں سے بعض تو بدبخت ہیں اور بعض نیک بخت ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ ہود کا آیت نمبر 106 کا یہ ترجمہ ہے، سو ان میں سے بعض تو شقی یعنی بدبخت ہیں اور بعض سعید یعنی نیک بخت ہیں۔ وہ لوگ جو بدبخت ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے اور ان کے لیے گدھے کی اول آواز اور آخر آواز کی طرح یعنی کبھی لمبے سانس کے ساتھ کبھی تھک کر چلانا اور دھڑنا ہے۔ میری عزیز بہنوں، ہم میں سے ہر شخص کو قبر میں بھی اپنے اچھے اور برے اعمال کی جواب دہی کے لیے تیار ہونا ہے۔ ہر گناہ گار شخص کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، ہر نیک شخص پر قبر میں انعامات الہی نازل ہوتے ہیں، اگرچہ انسانی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، مگر بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جزا و سزا کا حل اہل دنیا پر منکشف کرنے کے لیے خود انہی کے ہاتھوں ان پر کسی قبر کی حالت بھی کھول دیتے ہیں۔ مثلا کسی کفن چور نے کوئی قبر کفن چرانے کی غرض سے کھول لی تو قبر میں راحت و عذاب کا حل دیکھ کر یا تو خوف و دہشت سے مر گیا یا پھر راحت و خداوندی کا نمونہ دیکھ کر توبہ کر لی، یا پھر کسی قبر کی منتقلی میں اللہ نے قبر والے کا حال دکھلا دیا ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ کی ہڈیاں توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑ دی جائے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا دیکھ کر فرمایا قبر والے کو تکلیف نہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والا زندہ ہے، لیکن ہم اسے مردہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ وہ اس کی زندگی ہماری زندگی سے مختلف ہوتی ہے۔ بظاہر تو انسان مر جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ میری عزیز بہنوں، آج ہم اس میٹھی دنیا میں آ کر اپنے مالک کو بھول گئے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم اپنی اصل آخری منزل کو بھول گئے، ہم اس دنیا میں آنے کا مقصد بھول گئے، ہم اپنی قبر اور موت کو بھول گئے، ہم قبر میں منکر نکیر کے سوالات اور وہاں کی بے بسی اور قبر کی تنگی و تاریکی کو بھول گئے، ہم اپنے خداوند تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہونے اور اپنے حساب کتاب کو بھول گئے۔ غفلت بھرے انسان، تو سن لے، اس بات کو یاد رکھ، تو رات اور دن موت کے قریب ہو رہا ہے، تو آج جن کو اپنا ساتھی سمجھ رہا ہے، جن کے ساتھ تو اپنا دل بہلا رہا ہے، یہ تیرے کچھ کام نہیں آئیں گے، سب اکیلے کو اندھیری قبر میں چھوڑ آئیں گے۔ اس لیے آج اس دنیا کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر نہ رو، دنیا کی حرص و طمع کی نہیں بلکہ اپنی قبر و حشر کی نجات کی سوچ۔ لہٰذا آج وقت ہے کچھ سوچنے اور کرنے کا، کل کچھ نہیں ہوگا۔ موجودہ زمانے میں ہر خاص و عام شخص میں جو محبت دنیا پیدا ہو گئی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، حالانکہ قرآن و حدیث میں دنیا کی محبت پر کس قدر وعیدیں بتائی گئی ہیں، چنانچہ اس سے نجات صرف اور صرف موت کی فکر اور روز قیامت کو یاد کرنے میں ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، اذکروا ازہم اللذات ای الموت، یاد کرو تم لذت کی زائل کرنے والی چیز یعنی موت کو۔ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں مگر موت کا منکر کوئی نہیں ملتا۔ دنیا میں آنے والا ہر شخص موت کو برحق سمجھتا ہے، کیونکہ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ دنیا کی ہر چیز چاہے جاندار ہے یا بے جان فنا کی طرف رواں دواں ہے۔
موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، قبر میں اس کا کیا حل ہوگا، پھر یوم حساب کو یہی انسان دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا، کیسے کھڑا ہوگا، یہ ایسی باتیں جو ہمارے مشاہدے میں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مبعوث ہونے والے ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور سب سے آخر میں ختم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مراحل کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کا ذکر فرمایا۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور یوم حساب پر دل سے ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج کل کے ماحول میں اگر کسی سے قبر و حشر کی بات کی جائے تو اول تو وہ سنتا ہی نہیں، اگر سنتا ہے تو توجہ نہیں دیتا، یا پھر اگر تاثر ملتا ہے تو کہ گویا یہ قبر و حشر کا معاملہ کسی دوسرے کے ساتھ پیش آنا ہے، یعنی وہ اس طرح غفلت اور بے توجگی سے بات سنتے ہیں۔ ان واقعات کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام الناس اور میں ان کو سن کر ہم نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ یہ تمام واقعات اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی قبر کی زندگی ہے، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا اور احادیث کی کتب میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب موت کی حقیقت کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں۔ موت کی حقیقت کیا ہے؟ اہل علم کا ارشاد ہے کہ موت عدم محض و فنا صرف کا اسم نہیں ہے، موت تو روح کے تعلق کے خاتمے کا نام ہے، اور ایک حجاب ہے جو روح اور بدن کے مابین قائم ہو جاتا ہے۔ ایک گھر سے دوسرے گھر کی جانب انتقال کر جانے کا نام موت ہے۔ ابو الشیخ نے اپنی تفسیر میں اور ابو نعیم نے بلال بن سعد نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اپنے واعظ میں کہا ہے، اے دائمی زندگی کے طالب ہو، تم فنا کے لیے تخلیق نہیں کیے گئے ہو، تم ابدی حیات کے لیے تخلیق کیے گئے ہو، ایک گھر سے دوسرے گھر کی جانب منتقل ہونے کے لیے تخلیق کیے گئے ہو۔ ربرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے، تم ہمیشہ کے لیے تخلیق کیے گئے ہو، ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف انتقال کر جاتے ہو۔ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، کیونکہ مومن موت کے باعث آخرت کے اجر و ثواب کا حقدار بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی تصانیف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جب مومن وصال کر جاتا ہے تو اس کا راستہ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور بہشت میں جہاں چاہتا ہے سیر و سیاحت کرتا ہے۔ موت کی سختیاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، بے شک موت کی بہت سختیاں ہیں۔ موت کے بعد جسم کی حالت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ موت کے بعد سب سے پہلے انسان کا پیٹ سڑ کر بدبودار ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 وہب بن منبہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اگر اللہ نے جسم مردہ کا سڑنا مقدور نہ ہوتا تو لوگ مردہ کو گھروں میں رکھ لیتے۔ نمبر 3 زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے 3 باتیں مقدر کر دی ہیں، میں نے مردہ پر کیڑوں کو مقرر کر دیا، اگر یہ بات نہ ہوتی تو لوگ اپنے بادشاہوں کو سونے چاندی کی طرح خزانے میں رکھتے، اور جسم بے روح کا بگڑنا اور سڑنا بھی مقدر کر دیا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو کوئی عزیز اپنے کسی عزیز کو دفن نہ کرتا، اور میں نے غمگین کا غم دور کر دیا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو کسی کو اپنے عزیز کی موت کے غم سے کبھی رہائی نہ ملتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے بعد ہر عضو گل جاتا ہے، صرف ایک ہڈی باقی رہتی ہے، اسی سے قیامت کے دن تخلیق ہوگی۔ موت سے پہلے اپنے مقام کا مشاہدہ کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی آدمی اپنا مقام جنت یا دوزخ میں نہ دیکھ لے تب تک وہ دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا، جب آدمی عالم نظام میں ہوتا ہے تو ملائکہ کی 2 صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، تو وہ مردہ انہیں دیکھتا ہے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، اگرچہ تم یہی سمجھتے ہو کہ مردہ تمہاری جانب دیکھتا ہے۔ موت کے وقت مومن اور کافر فرشتوں کو دیکھتے ہیں،
علامہ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کے وقت مومن فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ فرشتے کہتے ہیں اگر تمہاری خواہش دنیا میں رہنے کی ہو تو ہم تمہیں دنیا میں رہنے دیں۔ مومن کہتا ہے نہیں نہیں، میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے تو خدا کے ہاں لے چلو۔ اور کافر سے جب یہی بات کہی جاتی ہے تو وہ خواہش کرتا ہے کہ اگر دنیا میں واپس چلا جاؤں تو نیک عمل کروں۔ ہر سال مردوں کا نام لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان سے اگلے شعبان تک سال بھر میں مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی شادی بھی کرتا ہے، پھر اولاد بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا نام اسی سال مرنے والوں میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں 1-2 دن چھوڑ کر باقی پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ میں نے اس کی وجہ دریافت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کا نام لکھ دیتا ہے جو سال بھر میں وفات پائیں گے، اس لیے میری خواہش ہے جب مرنے والوں کی فہرست میں شامل کیا جاؤں تو روزہ کی حالت میں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں شعبان کی 15ویں رات ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے نام اس صحیفے میں درج ہیں ان کی روحیں قبض کرو۔ لوگ باغ لگاتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، مکانات تعمیر کرتے ہیں، حالت کہ ان کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ حضرت راشد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ ملک الموت کی طرف ایک وحی نازل کرتا ہے جس میں یہ حکم ہوتا ہے کہ فلاں فلاں شخص کی روحیں اس سال قبض کر لو۔ حضرت محمد حجادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک درخت پیدا کیا ہے، تمام مخلوقات میں سے ہر فرد کے لیے اس درخت میں ایک ایک پتا متعین ہے۔ جب کوئی پتا گرتا ہے تو جس فرد کے نام کا وہ پتا ہوتا ہے اس کی روح فوراً قبض کر لی جاتی ہے۔ انسان کے 3 گھر ہیں۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 گھر بنائے ہیں، پہلا دنیا، دوسرا برزخ اور تیسرا گھر دار القرار۔ ہر گھر کے لیے الگ الگ امور مخصوص فرما دیے ہیں، ہر ایک کے لیے مخصوص احکام ہیں۔ دنیا کے احکام بدن پر وارد ہوئے ہیں اور روح بدن کی تابع قرار دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کے احکامات اعضاء ظاہری سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی پر کفر و اسلام کا حکم لگا دیا جاتا ہے، اور برزخ کے جو احکام ہیں وہ روح پر وارد ہوتے ہیں اور بدنوں کو اس کے تابع کیا گیا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر روح بدنوں کے تابع ہیں اور بدنوں کی راحت و کلفت سے روحوں کو بھی راحت اور کلفت ہوتی ہے، اور بدن ہی ثواب و عذاب کے اسباب سے تعلق رکھتے ہیں۔ موت کے وقت برے اور اچھے دونوں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت حنظلہ بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میرا ایک غلام تھا، جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو اس نے ایک یہ عجیب حرکت شروع کر دی، اس کا ایک بار منہ ڈھکتا تو پھر منہ کھولتا تھا۔ میں نے اس کی حرکت کو مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، انہوں نے بات فرمایا کہ مومن جب موت کے قریب ہوتا ہے تو اس کے اچھے اور برے اعمال اس پر پیش ہوتے ہیں، اچھے اعمال دیکھتا ہے اور برے اعمال سے نظر بچاتا ہے۔ کافر اور گناہ گار کو اس کے اچھے کام کی جزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ وہی بن باز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث قدسی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس بندے کو میں دنیا سے اٹھا کر اس پر رحم کا ارادہ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ میرا یہ برتاؤ ہوتا ہے کہ اس بندے نے جتنے گناہ دنیا میں کیے اس کی پاپش میں جسمانی مرض و آل اولاد کی مصیبت اور رزق و معاش کی تنگی پیدا کرتا ہوں، اور اگر اس دنیاوی بدلوں کے باوجود اس کے کچھ گناہ باقی بھی رہ جاتے ہیں تو میں اس پر موت کی سختی پیدا کر دیتا ہوں، چنانچہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو کر میرے پاس آتا ہے جیسے پیدائش کے وقت بے گناہ تھا۔ قسم ہے میری ذات کی، جب میں کسی بندے کو دنیا سے اٹھا کر عذاب دینا چاہتا ہوں تو اس کی ہر نیکی کی جزا دنیا ہی میں دے دیتا ہوں، جسمانی صحت، رزق میں کشادگی اور عیش میں فراوانی پیدا کر دیتا ہوں۔ اگر ان سب کے باوجود اس بندے کی کچھ نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں تو اس کا بدلہ اس طرح چکا دیتا ہوں کہ اس پر موت کو آسان کر دیتا ہوں، پھر اس حالت میں وہ میرے پاس آتا ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہ جاتی۔ موت کے وقت اعمال صالح آڑے آ جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب ملک الموت کسی مومن کی روح قبض کرنے جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ منہ کی طرف سے اس کی روح قبض کر لو تو فوراً ذکر الہی سامنے آ کھڑا ہو جاتا ہے اور ملک الموت کو قریب آنے سے باز رکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بندہ ہمیشہ ذکر الہی کرتا رہا ہے
لہٰذا تم منہ کے راستے سے اپنا کام نہیں کر سکتے. ملک الموت بارگاہ ربوبیت میں سارا حال سنا کر حکم حاصل کرتا ہے کہ جاؤ کسی دوسرے عضو کے راستے سے اپنا کام کرو. ملک الموت ہاتھ کی طرف سے روح قبض کرنا چاہتا ہے. اس وقت صدقہ سامنے آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے اس شخص نے ہمیشہ صدقہ دیا ہے, اس شخص نے یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرا ہے, اس شخص نے کفار پر جہاد کیا ہے. جاؤ ہاتھوں پر تمہارا کوئی چارہ نہیں. پھر پیروں کی طرف آنا چاہتا ہے تو پیر آڑے آ جاتے ہیں. کہتے ہیں ان پیروں سے یہ شخص پڑھنے پڑھانے یا جہاد کرنے جاتا رہا ہے. پھر کان اور ناک کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں مگر یہ اعضاء اپنے اپنے اعمال و عبادت کا حوالہ دے کر موت کو آنے سے روک دیتے ہیں. ملک الموت مجبور ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوتا ہے کہ اب کیا کروں. حکم ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ پر میرا نام لکھ کر لے جاؤ, اس بندے کو دکھاؤ. روح خدا کا نام دیکھتے ہی فوراً جسم سے نکل جاتی ہے. ایک واقعہ ہے کہ 80 سال سے موت کی تکلیف سہ رہا ہوں. روایت ہے عمر بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے 2 آدمی بنی اسرائیل کے نہایت عابد تھے. مدتوں تک عبادت کرتے کرتے اپنی جگہ سے گھبرا گئے تھے. ایک روز دونوں نے اتفاق کیا کہ قبرستان جائیں اور وہاں جا کر عبادت کریں, شاید کسی میت سے کلام کرنے کا موقع مل جائے. پھر دونوں قبرستان میں قیام کے لیے عبادت کرتے رہے. ایک روز ایک مردہ قبر سے نکلا اور کہا میں 80 برس سے مرا ہوا ہوں لیکن اب تک موت کی تکلیف باقی ہے. مومن کی روح قبض کرنے کا ایک نظارہ بھائی رحمۃ اللہ علیہ نے برا بن حازب سے مرفوعاً ایک طویل روایت نقل کی ہے جس کے کسی کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی قبض روح سے بیشتر آسمان سے سفید صورت شکل کے فرشتے اترتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے اور وہ میت کے ارد گرد اس طرح بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک نظر کام کر سکتے ہیں. یہ فرشتے بیٹھے نظر آتے ہیں. اس کے بعد ملک الموت روح قبض کرنے آتا ہے اور میت کے سرانے بیٹھ کر روح کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے روح اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلا. اس حکم کو سنتے ہی روح اس طرح جسم سے نکل آتی جیسے مشک کے دہانے سے پانی کا قطرہ ٹپک جاتا ہے. اس کے بعد وہ روح ان فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. وہ اس روح کو جنت کے کفن اور خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں. اس وقت اس روح میں سے مشک کی سی خوشبو پھوٹ پڑتی ہے. پھر یہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں. راہ میں ان فرشتوں کا گزر فرشتوں کی جس جماعت پر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں واہ کیا اچھی خوشبو ہے. یہ فرشتے میت کا نام تعظیم و تکریم سے لے کر تعارف کراتے ہیں یہاں تک کہ دنیا کے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں. دروازہ کھلواتے ہیں. پہلے آسمان کے فرشتے مشایت کرتے ہوئے دوسرے آسمان پر پہنچا دیتے ہیں. اسی طرح 6 آسمان طے کرنے کے بعد جب روح 7ویں آسمان پر پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو اور اس کو زمین پر واپس لے جاؤ. زمین سے ہی میں نے اسے پیدا کیا تھا اور اب زمین پر ہی واپس لوٹا رہا ہوں اور زمین سے ہی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا. اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور میت کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے. اس کے بعد 2 فرشتے اس کو قبر میں بٹھا کر سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے. میت ان سوالات کے صحیح جواب دیتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں بے شک تو نے سچ کہا. اسی وقت آسمان سے ندا آتی ہے میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو, اس کو جنت کا لباس پہناؤ. اور اس طرف جنت کا دروازہ کھلتے ہی جنت کی روح پرور ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے اور قبر میں حد نگاہ تک کشادگی کر دی جاتی ہے. اس کے بعد میت کے نیک اعمال ایک حسین و جمیل شخص کی صورت میں میت کے سامنے آ کر رفاقت کا وعدہ کرتے ہیں. کافر کی روح قبض ہونے کا منظر. اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر کی روح قبض کرنے کے وقت سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے ارد گرد حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد ملک الموت میت کے سرانے بیٹھ کر روح کو حکم دیتا ہے خبیث روح اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکلا. یہ سنتے ہی روح ڈر کے ہمارے سارے بدن میں دوڑنے پھرنے لگتی ہے مگر طرح طرح کی سختی سے اس کی روح جسم سے نکال لی جاتی ہے اور وہ فرشتے اس روح کو ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں. اس وقت اس روح سے مردار سڑے ہوئے جانور کی سی بدبو پھوٹنے لگتی ہے. فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں. دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر نہیں کھلتا. حکم ہوتا ہے اس کا نام سجین میں لکھ دو. اس کے بعد یہ روح زمین پر پھینک دی جاتی ہے اور جسم میں داخل کر کے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے. وہ جواب دیتا ہے مجھے معلوم نہیں. پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے. وہ اس کے جواب میں بھی لا علمی ظاہر کرتا ہے.
پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق سوال کرتے ہیں، وہ اس کا بھی یہی جواب دیتا ہے مجھے معلوم نہیں، اس وقت آسمان سے ندا آتی ہے میرے بندے نے جو کچھ کہا بالکل ہی جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو اور دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو، دروازہ کھلتے ہی دوزخ کی گرمی اور آگ کی لپٹیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس کو قبر اس زور سے دبوچتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ روح کا دنیا سے تعلق ہماری زندگی صرف اسی مادی دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسلامی عقیدہ کے مطابق مرنے کے بعد روحوں کو حیات دوام حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اسلام کا عقیدہ۔ اسلام بعض دیگر مذاہب کی طرح اس بات کا قائل نہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کسی دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتی ہے، بلکہ اسے جسم کی قید سے ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل ہو جاتی ہے، اور یہی زمانہ حاضرہ کے ماہرین ارواح کے بھی رائے ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح زندہ اور برقرار رہتی ہے۔ علماء اسلام کی مستند کتب کے حوالوں سے یہ بات ثابت ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے مومنوں کی روح کا تعلق اس دنیا سے اپنے گھر اور گھر والوں سے باقی رہتا ہے، اور روحیں اس بات کی متمنی رہتی ہیں کہ اس کے متعلقین ان کی جانب سے برابر صدقات اور نیک کاموں میں حصہ لیتے رہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں، بعض روایتوں میں میت کی روح اپنے گھر میں جمعہ کی رات میں آتی ہے اور یہ دیکھتی ہے اس کی جانب سے اس کے متعلقین صدقہ و خیرات کرتے ہیں یا نہیں، اور یہی بات دوسرے علماء اسلام نے بھی تحریر فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلام اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، غرائب اور خزانہ میں نقل کیا گیا کہ مومنوں کی روحیں اپنے گھروں میں ہر جمعہ کی رات کو، عید کے دن، عاشورہ کے دن اور شب برات میں آتی ہیں اور غمگین انداز میں ندا کرتی ہیں کہ اے میرے اہل، اے میری اولاد اور رشتہ دار، فقراء اور مساکین کو صدقہ دے کر ہم پر مہربانی کرو۔ وہ روحیں سب سے زیادہ اس بات کی متمنی ہوتی ہیں کہ ان کے نام سے راہ خدا میں صدقہ دیا جائے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کیسے سکندر جم چل بسے، زال اور سوراب اور رستم چل بسے، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ عذاب قبر کے حیران کن واقعات۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنو نجار کے باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر تشریف لے گئے، وہاں قبریں تھیں، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر بدکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس کی آواز سے یہ بدکا ہے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تمہیں بھی وہ آواز سنوا دیتا۔ ایک کفن چور کے انکشافات۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر ایک کفن چور نے توبہ کی جس نے قریباً 2200 کفن چرائے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ضیافت کرنے پر اس نے 3 قبروں کے واقعات بتائے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک قبر میں آگ کی زنجیریں تھیں، ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک دل ہلا دینے والا منظر دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا سیاہ چہرہ ہے، ہاتھ پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور منہ سے خون اور پیپ جاری ہے، نیز اس قدر بدبو آ رہی ہے کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کر بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا کیوں بھاگتا ہے، اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں مردے کی پکار سن کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا۔ جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں مسلمان ہوں، ابن مسلمان یعنی مسلمان کا بیٹا ہوں، مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا اور بدمستی کی حالت میں مرا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ نمبر 2 واقعہ کالا مردہ۔ ایک مرتبہ جب وہ کہتا ہے کہ کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھولی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے ننگا کھڑا ہو گیا، اس کے چاروں طرف آگ لپٹ رہی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا تو کون ہے اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میں مسلمان
مسلمان تھا، مگر افسوس میں نے اللہ عز و جل کی بہت نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے لوگ عذاب میں گرفتار ہیں۔ تیسری قبر کا حال سناتا ہے کہ اس طرح ایک دفعہ میں نے قبر کھودی تو قبر کو اندر سے بہت ہی وسیع پایا اور ایک نہایت ہی خوشنما باغ دیکھا جس میں نہریں بہ رہی تھیں اور ایک حسین اور جمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا تھا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا ہے؟ وہ بولا میں نے ایک واعظ سے سنا تھا جو شخص عاشورہ کے روز 6 رکعت نفل پڑھے گا اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لہٰذا میں ہر سال عاشورہ کے دن 6 رکعت نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ ایک اور واقعہ ہے، گردن پر کالا سانپ۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں ایک روز میت کو غسل دینے گیا، جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گلے پر ایک کالا سانپ لپٹا ہوا دیکھا گیا۔ ہاشم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں ایک میت کو غسل دینے گیا، چہرے سے کپڑا اٹھایا تو گلے پر سانپ لپٹا ہوا نظر آیا۔ میں نے سانپ سے کہا تو خدا کی طرف سے معمول ہے تو ہمیں بھی میت کو غسل دینے کا حکم ہے، کچھ دیر کے لیے یہاں سے ہٹ جائے۔ یہ سنتے ہوئے سانپ گلے سے اتر کر مکان کے ایک کونے میں جا بیٹھا اور جب میں غسل دے چکا تو وہ پھر اسی طرح اس کے گلے پر آ کر لپٹ گیا۔ قبر سے آگ کے شعلے۔ ہنجل والی کے ایک علاقے کے قبرستان کی ایک قبر سے مبینہ طور پر آگ کے شعلے اس وقت بلند ہو گئے جب لوگوں نے قبر کے پاس بیٹھ کر کلام پاک کی آیات پڑھنا شروع کی۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہ قبر کس کی ہے۔ یہاں کے مکینہ کے مطابق کل صبح 6 بجے کے قریب گاؤں کے 2 افراد قبرستان کے قریب سے گزرے، انہوں نے آگ کے شعلے قبر سے نکلتے دیکھے۔ انہوں نے اس کی اطلاع گاؤں والوں کو دی اور پھر یہاں لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ بعض لوگوں کے مطابق انہوں نے اپنی آنکھوں سے شعلے بلند ہوتے دیکھے اور گاؤں والے وہاں کلام پاک پڑھتے رہے اور دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد آگ بند ہو گئی۔ اس قبر کے پاس ایک بڑا سوراخ تھا جسے بعد ازاں بند کر کے اس پر اینٹ رکھ دی گئی۔ لوگوں کے مطابق آگ کے شعلے اس شگاف سے نکلے۔ ایک قبر کھودنے والے مزدور کا وحشت ناک واقعہ۔ ڈاکٹر نور احمد کہتے ہیں کہ کافی عرصہ قبل جب میں نشتر ہسپتال میں میڈیکل وارڈ کا رجسٹرار تھا تو میرے وارڈ میں 2 مزدور بے ہوشی کی حالت میں داخل ہوئے۔ ہوش میں آنے کے بعد دہشت زدہ ہو کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ علاج کے بعد جب ان کی حالت کچھ سنبھلی تو انہوں نے بتایا کہ ملتان کے ایک مشہور و معروف آدمی کی قبر کو اس لیے کھودا جا رہا تھا کہ اس کی لاش کو خاص جگہ منتقل کر دیا جائے۔ جب قبر کھولی گئی تو مردے کی شکل کو دیکھ کر وہ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ بے ہوشی طاری ہوگی اور اس مردے کے لڑاکی نے جب مردے کی یہ حالت دیکھی تو جلدی سے قبر بند کر دی۔ اس واقعے کا تذکرہ وہ کہتے ہیں اخبارات میں بھی چھپا تھا۔ مردے کے منہ پر سانپ ہے۔ جب منگلا ڈیم پاکستان تعمیر ہو رہا تھا، بند باندھا جا رہا تھا، مٹی ادھر سے ادھر اکٹھی کی جا رہی تھی تو اس کام کے دوران بلڈوزر نے ایک قبر کو کھول دیا۔ اس قبر میں ایک مردہ لیٹا ہوا تھا، اس کے منہ کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا وقفے سے ڈس رہا تھا۔ یہ نظارہ وہاں کے تمام لوگوں نے دیکھا، چنانچہ کچھ اللہ والوں نے ذکر اذکار شروع کر دیا اور اس مردے کی تخفیف عذاب کے لیے درود شریف اور قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد یہ سانپ کہیں غائب ہو گئے۔ یہ ہے کہ وہاں کے انجینئر نے بتایا جو ان دونوں بند کے بنانے پر مامور تھا۔ وہ لوگ جن کو زمین نہیں کھاتی آج بنا اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ بوسیدہ ہو گئے ہوں گے؟ فرمایا اللہ نے زمین پر انبیاء کے اجسام کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مؤذن جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اذان دیتا ہے خون آلود شہید کی مانند ہے، جب وہ مرتا ہے تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حافظ قرآن مرتا ہے اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کا گوشت نہ کھانا، اس پر زمین کہتی ہے اے رب میں اس کا گوشت کیسے کھا سکتی ہوں جبکہ اس کے پیٹ میں قرآن پاک موجود ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے روایت پہنچی جس شخص نے کوئی گناہ نہ کیا ہے اس کی وفات کے بعد اس کے جسم پر زمین کا کوئی قابو نہیں چلتا، جسم محفوظ رہتا ہے۔ جب مومن نیکوکار دفن